دوستوں، مشہور سلطنت عثمانیہ کے ایک سلطان نے جب پرانے محلات میں سے چند ایک کو گرا کر ان کی جگہ نئے محل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو سلطان نے اپنے وزیر و مشیروں سے سلطنت کے سب سے زیادہ قابل اور ہنرمند انجینئر کے بارے میں استفسار کیا۔ تو وزیر و مشیروں نے جواب دیا، ہماری سلطنت میں صرف ایک ہی ایسا انجینئر ہے جو آپ کے معیار پر پورا اتر سکتا ہے۔ تو سلطان نے اس انجینئر کو بلوا بھیجا۔ اسے اچھی طرح سمجھایا گیا کہ وہ اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ انجینئر نے سلطان کی خواہش اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے محلات کو از سر نو تعمیر کرنے کا ٹھیکہ لے کر کام شروع کر دیا۔ کہانی میں یہاں تک تو سب کچھ عام اور مانوس دکھائی دیتا ہے، لیکن غیر معمولی بات یہ ہے کہ تعمیرات میں سلطان ہر چھوٹی بڑی چیز کی مکمل چھان بین کرتے ہوئے انجینئر کے ساتھ کسی سائے کی طرح رہتا تھا۔ انجینئر کے ایک ایسے کام نے سلطان کی توجہ کھینچ لی جو اس سے پہلے سلطنت میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ ہوا یوں، جب انجینئر نے محلات کو گرانا شروع کیا تو اس نے توڑ پھوڑ کے لیے جن مزدوروں سے کام لیا تھا محلات کی تعمیر کرتے ہوئے انہیں ساتھ شامل نہیں کیا، بلکہ انہیں ان کی مزدوری دے کر فارغ کر دیا گیا۔ جب سلطان نے یہ سب کچھ دیکھا تو انجینئر کو دربار میں بلوایا اور کہا، جب تم محلات گرانے کا کام کر رہے تھے اس وقت تم نے جن مزدوروں کو استعمال کیا تعمیرات میں ان کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ تمہارے اس اچھوتے عمل کی وجہ کیا ہے؟ انجینئر نے مختصر سا جواب دیا جس پر سلطان حیران ہو کر رہ گیا۔ حضور، جو تخریب کے لائق ہوتے ہیں وہ تعمیر کے لائق نہیں ہوتے۔ جو شخص تباہی بربادی کرنے میں ماہر ہوتے ہیں ان سے تعمیر اور ترقی کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ انسانی فطرت کی بہترین تشریح ہے کہ جو شخص تخریب کے کام میں مہارت حاصل کر لے پھر یقیناً اس کی جمالیاتی حص مر جاتی ہے۔ وہ تعمیری کاموں کی بجائے تخریبی کاموں میں مصروف رہتا ہے اور اسی میں اسے لذت بھی ملتی ہے۔ ایسے میں اگر اس سے تعمیری کام کروائیں گے تو اس کے فن میں تشدد کا رنگ نمایاں ہوگا۔